میرے محترم دوستوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے، قرآن کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین کے علماء کی قدر اور ان کی منزلت کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علم رکھنے والے علماء کو کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ہی معبود ہوں، اور پھر اپنی وحدانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو گواہ بنایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس گواہی میں اپنے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنی اس گواہی میں دو مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے فرشتوں کو، جو ایک پاک مخلوق ہے، اپنے ساتھ ایک تو فرشتوں کو شریک کیا ہے۔ شہید اللہ، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور دوسرا جو گواہی دینے والے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں علماء کو چنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک مخلوق ہے وہ دو ہے، ایک فرشتے اور ایک علماء۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اپنی وحدانیت پر اپنی مخلوق میں سے اپنی ذات کے ساتھ گواہی میں فرشتوں کو شریک کیا ہے اور علماء کو شریک کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء اللہ کے ہاں کتنا درجہ رکھتے ہیں اور کتنا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء مسلمانان امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی اس قدر کو پہچانیں، وہ علماء کے اس مقام کو پہچانیں، وہ علماء کے اس مرتبے کو پہچانیں، اس لیے کہ علماء یہ ہدایت کے ستارے ہیں، علماء یہ اندھیری راتوں میں چراغ ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جہالت کے اندھیروں میں یہ علماء یہ کیا ہے، یہ چراغ ہیں۔ انہی علماء کے واسطے سے اور انہی علماء کے ذریعے سے ہم اور آپ حلال اور حرام کے درمیان فرق جانتے ہیں۔ دین کی حدود کو اگر ہم جانتے ہیں تو ان علماء ہی کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ ان علماء نے ہمیں دین کی حدود سکھائے ہیں، حلال اور حرام سکھائے ہیں۔ اس لیے علماء اس امت میں یہ ستاروں کے مانند ہے، ستاروں سے روشنی پھیلتی ہے تو علماء سے بھی روشنی پھیلتی ہے۔
اندھیری رات میں چراغ سے روشنی پھیلتی ہے، تو جہالت کے اندھیروں میں علماء دین کے روشنی پھیلاتے ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں دین کی حدود بتاتے ہیں کہ کہاں تک آپ دین ہے اور اس سے آگے آپ کن حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، امت پر جو سب سے بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، سب سے بڑی مصیبت وہ کیا ہے، اور سب سے بڑے فتنے جو امت میں رونما ہوتے ہیں وہ کب رونما ہوتے ہیں؟ جب کسی علاقے میں عالم مر جاتا ہے یا کسی عالم کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ سب بہت بڑا سانحہ ہے امت کے لیے، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور بہت بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ ایک عالم کا مرنا یہ عام لوگوں کے مرنے کی طرح نہیں ہے، ایک عالم کا مرنا سارے عالم کا مرنا ہے، اور ایک عالم کے مرنے سے جو امت مسلمہ میں جو کمی آتی ہے، جو خلا پیدا ہوتی ہے، وہ خلا اسی جیسے عالم کے علاوہ کوئی اور پر نہیں کر سکتا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے میرے محترم دوستو۔ اس لیے علماء کا قتل یہ امت کے لیے بڑا سانحہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ یہ علم ابتداءً لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قبض نہیں کریں گے، اس علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ قبض نہیں کریں گے، لیکن کیسے قبض کریں گے؟ وَلَكِنْ يُقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ اس علم کو علماء کے اٹھائے جانے سے قبض کریں گے، کہ ایک ایک کر کے عالم دنیا سے جاتا رہے گا، عالم کو قتل لوگ کرتے رہیں گے، اسی طرح علماء اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، تو عالم کے اٹھنے کے ساتھ علم بھی اٹھتا جائے گا، حتی لم یبق عالما، یہاں تک کہ لوگوں میں اب کوئی عالم نہیں رہے گا، کوئی دین کی حدود بتانے والا نہیں رہے گا، کوئی حلال اور حرام میں تمیز کرنے والا نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا نمائندہ بنائیں گے۔ فسئلوا، چنانچہ ان کے دین کے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں، اس لیے کہ علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے، فضلوا واضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ساری انسانیت کو بھی گمراہی کے گھڑے میں دھکیلیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ علماء کا مقام ہے، ہم اور آپ کو علماء کا مقام پہچاننا چاہیے۔ اگر ہم علماء کے مقام کو پہچانیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی عالموں پر ظلم نہ کرے، کوئی عالموں کو قتل نہ کرے۔ یہ آج جو یہ ارتداد کا فتنہ اٹھا ہے، اور جو لوگوں کو بات بات پر مرتد بنا رہے ہیں، جو ہمارے اسلاف کی طرف مرتد کی نسبت کر کے ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، یہ دنیا میں پرلے درجے کے جاہل ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے کے امت کو ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم کرتے ہیں۔ میرے محترم دوست، علماء کا قتل بغیر جرم کے یہ وہ خطرناک جرم ہے، یہ وہ خطرناک اور اندوہناک جرم ہے کہ جس کا کوئی جرم دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اور امت پر ایک عالم کے قتل سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان گنت ہیں۔ میرے محترم دوست، وہ مصیبتیں آتی ہیں جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم کے مرنے کے بعد جہل کا ظہور ہوگا، عالم جائے گا تو علم کا نور مٹے گا، جہالت پھیلے گی، علم مٹے گا، علم منقطع ہوگا، اور وہ نور جو عالم سارے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ نور بجھے گا، وہ نور ختم ہوگا، اور جب علم کا نور ختم ہوگا میرے محترم دوستوں، تو زمانے میں کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، فتنے پھیلیں گے، اور اگر آپ سوچ لیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس امت میں اور ان لوگوں میں اگر کوئی امن
اور فساد کے درمیان رکاوٹ ہے تو وہ علماء ہیں۔ اگر بیچ میں سے علماء کا واسطہ ہٹ گیا، بیچ میں سے علماء چلے گئے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جہالت پھیلے گی، وہ شر پھیلے گا، وہ فتنے پھیلیں گے کہ اس کی روک تھام پھر ساری دنیا نہیں کر سکے گی، کیونکہ عالم کے علم کے نور سے فتنے بجھتے ہیں، جاہلوں کی جہالتیں ختم ہوتی ہیں، اور جب عالم اس عالم سے فنا ہو جاتے ہیں تو بدعات، شکوک و شبہات، شرک، کفر اور اسی طرح فتنوں کے اندھیروں کے اندھیرے، یہ گھٹ اندھیرے آتے ہیں میرے محترم دوستوں۔ اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں علماء کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ یہ علماء اس امت کے محسنین ہے۔ علامہ شبلی فرمایا کرتے تھے، اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو یہ علماء امن کے ضامن ہے، یہ علماء تمہارے معاشرے میں تمہارے لیے امن ہے۔ اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے تو پھر اس دنیا میں امن نہیں رہے گا، ہر طرف سے فساد کے فتنے پھوٹ پڑیں گے۔ لیکن ان کی زندگی میں کسی نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب شبلی نعمانی کا انتقال ہوا اور دنیا سے چلے گئے اور تاتاریوں نے کچھ ہی عرصے میں بغداد پر حملہ کیا اور وہ ظلم برپا کیا اس بغداد کے اندر کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، علماء کا قتل عام کیا، مسلمانوں کے کتب خانوں کے کتب خانے جلا دیے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ 6 مہینے تک مسلمانوں کی ان کتب کی راکھ سے سیاہ بہ رہا تھا۔ پھر جا کر کے بغداد والوں کو اندازہ ہوا کہ ہمیں شبلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارے لیے امن ہوں، لیکن ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ جب کوئی عالم اس عالم کے اندر علم کا نور پھیلاتا ہے، ہدایت کی روشنی پھیلاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد پھر ہمیں قدر آ جاتی ہے۔ 1-2 دن پہلے ہمارے صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ ان کا کیا جرم تھا؟ ان کا کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ دن رات قرآن اور احادیث کے درس و تدریس میں اور عوام کی اصلاح میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا۔ صرف یہی جرم تھا ان کا۔ اسی جرم کی پاداش میں ان ظالموں نے ان کی زندگی چھین لی، لیکن ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہر گھر کے خاتون اور ہر گھر کا ہر فرد اس کے ہدایت لینے سے اور ان کے علم سے محروم ہو۔ آج ہی ایک بہت بڑے عالم کا کہ میں نے تحریر پڑھی اور اس نے کہا کہ میری اہلیہ مجھے گھر میں کہا کرتی تھی کہ تم تو مجھے دین کی باتیں نہیں بتاتے ہو۔ یہ تو شکر ہے اللہ مولانا ادریس صاحب کو زندگی عطا فرمائے کہ وہاں میں ان کے بیانات سن کر مجھے دین کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ عالم خود لکھتے ہیں کہ پھر میں گھر میں آ کر جب کسی حدیث کا حوالہ دیا کرتا تھا کہ فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے، فلاں قرآن کی آیت میں یہ بات آئی ہے، فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، تو فرمایا کہ میری اہلیہ مجھے کہا کرتی تھی کہ الحمدللہ یہ حدیث میں نے مولانا ادریس صاحب کے درس میں سنی ہے، یہ قرآن کی آیت میں نے سنی ہے، یہ واقعہ میں نے سنا ہے۔ کتنے گھرانے تھے جو ان سے فائدہ حاصل کر رہے تھے، اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے اس مصلح امت کو بھی ہم سے چھین لیا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ دین کا علم لوگوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، علماء کی وجود سے اللہ کی رحمتیں گرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور علماء کے فنا ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک سے، اس دنیا سے برکتوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر برکتیں ہیں، اس ملک کے اندر اگر دین کی بقا ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، علماء کو قتل کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ قیامت کے شر کو دعوت دینے کی مترادف ہے۔